اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم انسانیت اور تمام عالم اسلام، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا حشر نشر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت پر ہوں۔ اس سے قبل کہ میں آغا سے درخواست کروں کہ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں، میں درخواست ان سے کروں گا کہ آج اس سلسلے میں عید غدیر، عید اکبر کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی عید غدیر، عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بابرکت عید جو اب ہمارے درمیان آ رہی ہے، اور یہ عید بقیہ تمام عیدوں سے افضل ہے، بے شک، اور روایتوں میں بھی اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عید اللہ الاکبر، یعنی یہ سب سے بڑی عید ہے اللہ کی طرف سے جو انسانوں کو عطا کی گئی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اسلام نے 4 عیدوں کا تصور پیش کیا ہے، جن میں ایک جمعے کی عید کہ جس کو باقاعدہ اہمیت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر، عید قربان، اور یہ عید غدیر۔ جو جمعے کی عید ہے وہ اس بنا پر ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کی قبولیت کی سند حاصل کرے، لہٰذا یہ عید قرار پائی۔ لیکن اسی طرح سے جس موقع پر ماہ مبارک رمضان کی انسان اپنی عبادتوں جو روزے کی شکل میں ہے ان کو اللہ کی بارگاہ سے قبول کروا لے، تو ایسے موقع پر یہ اس کی عید فطر قرار پاتی ہے۔ جس جانور کو، حیوان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا میدان حج میں جا کر اس نے اپنے حج کو مکمل کیا ہے، اس انسان کے لیے جو قبولیت کی سند قرار پاتی ہے وہ عید قربان ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان وہ عید کہ جو انسان کے دین کی قبولیت کا ضامن ہے، اور وہ دن کہ جس دن انسان کا دین کامل ہو رہا ہے، اور تمام عبادتیں اسی کی بنا پر اللہ تک پہنچ رہی ہیں، یہ عید سب سے بڑی عید ہے، اور اسی بنا پر اس عید کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اس پیغام غدیر کو اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا جو رسالت سے متعلق ہے۔ قرآن کی آیت یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے عظیم عید یہی ہے، اور اگر کسی وجہ سے انسان عید فطر کو نہیں منا سکا، مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رکھ پایا، عید کے دن سفر پہ ہے وہ عید نہیں منا پایا، یا عید قربان میں قربانی نہیں کر پایا، عید نہیں منعقد کر پایا، وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جب غدیر کا موقع آئے تو پھر ہر ایک کو اس عید کو منعقد کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دین، ہمارے اسلام، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ آیا ہے ان سب کی شناخت کا ذریعہ یہ روز غدیر ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر اسلام سے محبت ہے، اگر ہمیں رسالت مآب سے محبت ہے، اگر ہمیں توحید پروردگار سے الفت ہے، تو ہمیں عید غدیر کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اور اس عید کو اس عنوان سے کہ ہم سب کا دین کامل بھی ہوا، ساری شریعت ہم تک پہنچی، اور اب یہ کمال تبھی ممکن ہے کہ جب امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولایت اور امامت کو مانتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو گزارے۔ بہت سے لوگوں کی مثلاً رہبری اور لیڈری دنیا کے ایک حصے میں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی رہبری مثلاً قبر تک ہوتی ہے، لیکن یہ ولایت اور امامت ایک ایسی رہبری ہے کہ جس کا تعلق زندگی کے ہر گوشے سے ہے، قبر تک ہے، اور قبر میں جانے کے بعد برزخ میں ہے، برزخ کے بعد میدان محشر سے ہے، میدان محشر کے بعد پھر جنت میں بھی اسی ولایت کی اہمیت ہے۔ تو وہ رہبری اور وہ امامت
کہ جس کی بنا پر انسان کو ہر جگہ کامیابی مل رہی ہے، اسی امامت کا اعلان روز غدیر ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے وابستہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا کو کامیاب بنا رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی کامیاب و کامران بنا رہے ہیں، اور اس غدیر سے وابستہ ہونے کی بنا پہ اللہ کے وہ نیک بندے بن رہے ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ولایت اہل بیت، خصوصاً ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ قائم اور دائم رکھنے۔ آمین رب۔ شکریہ، اجازت تو شروع کریں بالکل، پروگرام۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سری نگر سے محمد شفیع علمگری بازار سے ہوں۔ میرا سوال اس طرح ہے کہ جو ہم نماز وطر ایک رکعت پڑھتے ہیں، اس کا آسان سے طریقہ بتا دیں جو صرف 1 یا 1.5 منٹ میں ادا ہو سکتی ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے روز جو ہم ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، کیا وہ ہم جہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ باقی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں کہ نماز شب میں جو ہم نماز وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں، اس 1 رکعت کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ اگر انسان نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہہ کر صرف سورہ الحمد پر کفایت کرے اور ہاتھ اٹھا کر قنوت کے لیے صلوات بھیجے اور اس کے بعد رکوع کرے، اور کم ترین مقدار، چونکہ انہوں نے کم ترین کہا ہے، کم ترین مقدار پر اکتفا کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ کہہ کر پھر اٹھے اور اس کے بعد سجدے میں جائے، 2 سجدے جو کم ترین مقدار ہے اس کو بجا لاتے ہوئے تشہد پڑھ کر پھر یہ اپنے سلام کے ذریعے نماز کو مکمل کر لے، یہ سب سے زیادہ مختصر نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس میں اضافہ کرنا چاہے تو جتنے مستحبات ہیں اور جتنی چیزوں کے ساتھ اس نماز کو قرار دیا گیا ہے ان سبھی کے ساتھ بجا لائے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا ان کا سوال جو ہے کہ جمعے کے دن جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اسے پہلی 2 رکعت کے ہم آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی نے مستحب قرار دیا ہے کہ انسان اگر بروز جمعہ نماز جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے علاقے میں نماز جمعہ کا انعقاد نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ، اگر نماز جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز ظہر کو پڑھتے وقت پہلی رکعت میں، صرف نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اس کے لیے بلند آواز سے اپنے سورہ حمد اور دوسرے سورے کا پڑھنا مستحب ہے۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم علیکم السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نیر حاجی نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دینے کی زحمت فرمائیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم شیعوں کو، اشنائے عشری کو غیر مسلم، عیسائی، سکھ، ہندو، یہودی، شیعہ کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن سو کالڈ مسلم، جو مسلم ورلڈ ہے، سو کالڈ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ پیش کرتی ہے، وہ ہم کو رافضی کہتی ہے۔ تو رافضی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا رافضی کوئی تبرہ یا گالی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ رافضی تو من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی، آپ کیا کہتے ہیں آقا؟ رافضی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو رفضہ سے لیا گیا ہے۔ جی، رفضہ یعنی انکار کرنا، اور رافضی انکار کرنے والا، تو جو بھی انکار کر رہا ہو وہ رافضی ہے۔ جی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم رافضی کہلائے تو، لیکن ہم رافضی نہیں ہیں، جی، اس بنا پر کہ نہ تو ہم نے توحید کا انکار کیا، نہ رسالت کا انکار کیا، نہ امامت کا، اور نہ ہی قیامت کا، اور نہ ہی عدل پروردگار کا۔ تو ہم رافضی نہیں ہیں، بلکہ وہ رافضی کہلائے گا کہ جو ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کرے۔ جی، اگر اس نے امامت کا انکار کیا تو وہ رافضی ہے، اگر مثلا اس نے ولایت کا انکار کیا تو وہ رافضی ہے، ورنہ یہ صرف الزام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ ہاں، باطل کو ہم نے باطل کہا ہے، جی، ہم نے باطل کو حق تسلیم نہیں کیا، لہٰذا باطل پرست افراد نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو باطل کو مان رہا ہے یہ ٹائٹل اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ میں ابو القاسم موسی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص شدید بیمار ہے، دواخانے میں شریک ہے، آئی سی یو میں ہے، پورے آلات لگے ہوئے ہیں، آکسیجن چڑھائی جا رہی ہے،
اور وہ وضو کرنے کے موقف میں نہیں ہے، اور کسی فیملی ممبرس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ وضو کرنے کے موقف میں نہیں ہے، ہلنے جلنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو، صرف وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تو اب سوال یہ ہے کہ اب بغیر وضو کے یہ شخص نماز پڑھے یا نماز ترک کر دے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص وہ بھی شدید بیمار اور 1 مہینے تک وینٹیلیٹر پر رہ کر اس کا انتقال ہو گیا، 1 مہینے تک اس کو ہوش ہی نہیں تھا، تو کیا اس کے ورثاء پر اس کی نماز پڑھانا ضروری ہے، یا چونکہ وہ بے ہوش تھا اس لیے اس کے اوپر نماز تھی ہی نہیں؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ پہلا سوال کہ مریض اس حالت میں ہے کہ سارے ایکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حالت میں نماز تو ترک نہیں کر سکتا کسی حال میں، اگر ہوش و حواس میں ہے تو اس حالت میں بغیر وضو کے بغیر تیمم کا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہمارے برادر کے سوال میں لفظ تیمم نہیں آیا ہے، جی اور شاید اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جی اگر تیمم ممکن ہے، وضو نہ کر پانے کی بنا پر تیمم ممکن ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، جی اور اگر تیمم بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جس حال میں بھی ہیں اس حال میں ان کو اشارے سے نماز پڑھ لینا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ہوش میں نہیں ہے، بالکل کوما میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، تو 1 مہینے کی نماز جو ہے ان کے ورثاء پہ اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ ہر عبادت کے واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک بالغ ہونا چاہیے، جی دوسرے عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل سے مراد ہی یہی ہے کہ باہوش ہو، انسان ہوش و حواس میں ہو، لہٰذا چونکہ 1 مہینے سے وہ ہوش میں نہیں ہے، لہٰذا اس درمیان جو نمازیں چھوٹیں یا درمیان میں اگر مثلا ماہ مبارک رمضان آ گیا، روزے چھوٹے، تو نہ اس نماز کی قضا ہے نہ اس روزے کی قضا ہے، بلکہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں تھی، لہٰذا کچھ چھوٹا نہیں ہے، تو جب کچھ چھوٹا نہیں ہے تو اس کی قضا بھی بعد میں انجام دینا ورثاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ شکریہ آقا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام حافظ سلمان، جلگاؤں جاموت، مہاراشٹر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کافی لڑکے نکاح سے محروم ہیں، نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے رشتہ لے کر، تو نکاح ہو نہیں پا رہا ہے، کچھ اڑچن آ جا رہی ہے، اس کا سولیوشن بتائیں۔ لڑکیوں کے بارے میں تو سنا تھا کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ لڑکے بھی جو ہیں وہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ شاید اپنی توقعات کو اتنا زیادہ بلند کر لیا کہ پھر ان توقعات پر اگر یا ان معیاروں پر کوئی لڑکی نہیں مل پائی تو شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کس طرح سے ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ کفو ہونا ضروری ہے، ایک مؤمن کی شادی مؤمن کے ساتھ ہو یہ ضروری ہے۔ بقیہ چیزیں تھوڑی بہت، مثال کے طور پہ کبھی مال و دولت کا مسئلہ آتا ہے، کبھی تھوڑا بہت مسئلہ علاقوں کا آتا ہے، جمال کا بھی مسئلہ، ان سب سے تھوڑا سا صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بہترین عمل جو لڑکوں کے لیے ہے، جس کی اپنی اہمیت ہے، اس حدیث قصہ کی تلاوت، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، جو معمولاً اس کی عظمت کا چونکہ احساس نہیں ہے، لہٰذا اس کے اثرات سے ہم بعض اوقات محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث قصہ کو اپنی نمازوں کے بعد شروع کریں، بالخصوص نماز صبح کے بعد اگر یہ حدیث قصہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ان اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں یہ مشکل جس کا ذکر آیا ابھی ہمارے حافظ جی نے کیا، وہ مشکل انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید حسن جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ سید علی جاوید زیدی صاحب اور حجت اسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ علیکم السلام۔ استقبال غدیر، آل انڈیا استقبال غدیر اور موبائل فاؤنڈیشن کی جانب سے عالم اسلام، عالم انسانیت کو حجت اسلام سید سلمہ مولانا سید محمد حسن جعفری قمی اور حقیر سید ریاض حسین جعفری کی اور ناگپور مہاراشٹر کی جانب سے علماء کرام ناگپور کی جانب سے عید اللہ اکبر مبارک ہو، اور عید غدیر 2025 18 ذی‌الحجہ 1446 مبارک ہو۔ چینل وین کے تمام اراکین اور برادر، سید علی جاوید زیدی صاحب، جناب عمران رسول صاحب، سید عرفان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور مولانا حجت الاسلام کو بھی عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ عظمت غدیر کیا ہے اور اہمیت غدیر کیا ہے، اس دن کے ارکان کیا ہے،
تاکہ مومنین کرام عید اللہ اکبر کی تیاریاں کرے۔ جب سوال ہے کہ جب مظاہرے پر لام میم آ جائے تو اس میں کون سا زمانہ پایا جائے گا؟ سیگا علم تفل کیا ہے؟ علم تفل یہ کس زمانے کی طرف مڑے گا؟ سوالات حاجی اور آیت بتا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، شرپسند برے لوگ جو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید غدیر کے موقع پر جب اعلان ولایت ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس وقت میں ساتھ میں آیت بتا رہی ہے کہ کچھ شرپسند بھی تھے اور کچھ کافر بھی تھے۔ اس کا جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا۔ میں سوال کو مختصر کر دوں، پہلے تو آپ نے شروع میں غدیر کے سلسلے مختصراً تعارف کرایا، اب یہ جو طویل سوال ہے اس کا کیا جواب دے دیجیے۔ یقیناً عید غدیر ہم سب کی سب سے بڑی عید ہے، اور میں درخواست کروں گا اپنے برادر سے کہ غدیر سے متعلق کتاب جو الغدیر مرحوم علامہ امین نے لکھی ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین ہے، یہدا نہیں ہے، اور یقیناً اس غدیر کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے سب کے کاندھے پر رکھی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ افراد ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہر ایک کو یہ ذمہ داری مل رہی ہے، جس تک پیغام پہنچ رہا ہے وہ اپنے اس پیغام کو آگے بڑھاتا جائے۔ یہ کام بہت اچھا ہے اور سبھی اس کام میں یکجٹ ہو کر آگے بڑھیں۔ آج امت مسلمہ میں بیداری ہے، امت مسلمہ حق جاننے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ بقیہ قومیں بھی آ رہی ہیں اور حق کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لہٰذا جتنا زیادہ اس غدیر کے پیغام کو نشر کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ یہ توحید، رسالت، معاد اور بقیہ سارے عقائد دین اسلام کے محفوظ ہوتے جائیں گے، اور دین مبین اسلام دنیا میں ہر طرف اسی شان و شوکت کے ساتھ پھیلے گا کہ جس شان و شوکت کے ساتھ پھیلنے کے لیے اللہ نے اس دین اسلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ شفاعت کے سلسلے میں جیسے کہ بتایا ہے محترمہ نے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے اپنی عادت سے، اپنی باتوں سے نہیں صرف اپنے اشارے سے بھی اگر وائف کو مطلب کہ ناراض کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مجھ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یا اکثر ہی میری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہماری جو وائف ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں، اور وہ اس حد تک ناراض ہوتی ہیں کہ مطلب کہ وہ بہت ہی اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے اور وہ پوری غلطی میری رہتی ہے۔ میں نے کافی کوشش کی اس سلسلے میں لیکن میں اپنے اندر چینجز نہیں لا سکا۔ بہرحال تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں اپنے اندر چینجز نہیں لا پا رہا ہوں تو کیا مجھے اپنی وائف سے الگ ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ رہوں گا اور اپنے اندر چینجز بھی نہیں لاؤں گا تو یہ مجھے آگے جا کر پھر جو ہے بہت زیادہ گناہ میں ہم سے سرزد ہو جائیں گے، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ میری شفاعت بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس سب چیز کا تھوڑا خوف ہے مجھے، اور میں کوشش کرتا ہوں ایسے لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوتی ہے، یہ میری خود کی کمی ہے۔ تو خود کو گناہ سے بچانے کا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے ہی کافی دوری اختیار کر لوں، کم سے کم ان سے رابطہ رکھوں، اگر انہیں طلاق نہیں بھی دوں، چونکہ طلاق دینا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے ایک طرح سے، اور وہ بھی صحیح نہیں ہو، تو اپنی خود کی دوری اختیار کر لوں، کم سے کم بولوں۔ تو کیا یہ بہتر ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ ذرا اس کے بارے میں مجھے وضاحت کریں۔ آپ یہ نہ کہیں گے مجھے کہ آپ اپنے اندر کوشش کریں، کیونکہ آلریڈی میں نے بہت کوشش کر لی ہے اپنی جانب سے لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی۔ ویسے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ یہ کوشش کرنے والا معاملہ مجھے نہ بولیں گے، آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے طلاق دے کر اپنے کو گناہ سے بچا لینا چاہیے اپنے اندر جو ہے، یا پھر جو ہے اسی طرح جیسے لائف چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہنی دینی چاہیے؟ جی پلیز۔ یہ اپنے غلطی کو مان رہے ہیں کہ یہ اپنی بیوی سے زیادتی کرتے ہیں اور ان کو احساس ہے کہ یہ بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا حل ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو طلاق دے دیں۔ ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ طلاق کے بعد کہ دوسری شادی کا ارادہ ہے اور دوسری شادی کر لیں گے تو دوسری بیوی کے ساتھ میں بھی یہی ماحول نہیں رہے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں آقا؟
دو باتیں میں واضح کر دوں. اس بھائی کی بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کا اشاروں میں مذاق اڑانا تبھی انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے جب وہ سامنے والا اس کی زوجہ کی شکل میں ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. جی کسی کا بھی اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں اور کسی کے لیے بھی آپ وہ جملے یا وہ اشارے کر رہے ہیں کہ جو اس کی رسوائی کا سبب ہے، تو اس کو اگر برا نہ بھی لگے تب بھی یہ گناہ ہے. ٹھیک. دوسری بات، اگر اپنی زوجہ کو طلاق دے کر یہ زندگی گزاریں گے تو کسی کے ساتھ تو رہیں گے، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بقیہ فیملی ممبرز کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اگر یہی طریقہ کار رہا تو یہ گناہ وہاں بھی رہے گا. تو یہ طلاق سولوشن نہیں ہے، بلکہ طلاق ایک اور مشکل کو آپ بڑھا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے میں آپ اپنی اصلاح بھی نہیں کر پائیں گے اور پھر ایک ایسی زندگی شروع ہوگی کہ جس میں مشکلات مزید آ جائیں گی. لہٰذا آپ اصلاح کریں. اور اصلاح کے بہت سے طریقے. میں اسی لیے غور کر رہا تھا کہ ہمارے برادر یہ بیچ میں تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں غصے میں جذباتی ہو کر مثلا مذاق اڑاتا ہوں، ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عام طور پر مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو عام طور پر تو انسان کے اختیار میں ہے. اختیاری کام کو ترک کرنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف اس کی تمرین، محنت، پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ تھوڑی سی توجہ دیں. بہت سے کام، انسان 60 سال تک سگریٹ پینے کے بعد سگریٹ چھوڑ دیتا ہے. کتنے کیسز ہیں اس میں کہ تو جب وہ اس کا ایڈکٹ ہو جانے کے بعد چھوڑ رہا ہے تو کیوں آپ اپنے ایک چھوٹے سے کام کو نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کی فیملی لائف بھی خوشگوار ہو جائے؟ اور پھر وہ ایک بڑی مصیبت کہ جس کو آپ سولوشن سمجھ رہے ہیں، جو خود ایک پرابلم ہے، اس کی طرف جانے سے بھی آپ بچ جائیں گے. یقیناً آپ کے لیے بہتر یہی ہے اپنے کو بہترین طریقے سے اصلاح کی دنیا میں لے کر آئیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں. اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ انسان خدا کی طرف قدم بڑھائے، گناہوں سے خود کو بچائے، تبدیلیاں لے کر آئے. مسئلہ عمر کا نہیں ہوتا، مسئلہ انسان کے مستحکم ارادے کا ہوتا ہے. ول پاور آپ کا اسٹرانگ ہو جائے، انشاءاللہ یقیناً آپ آگے بڑھیں گے، کامیاب زندگی ملے گی، اور آپ کی فیملی، بالخصوص آپ کی وائف خوش ہوں گی اور بقیہ فیملی ممبرز بھی خوشحال ہوں گے. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی انشاءاللہ. اور اگر ذہنی اس طرح کی کوئی بات ہے تو برا ماننے کی بات نہیں ہے، سائیکولوجسٹ کو دکھائیے، اس کا علاج ہے، نفسیات کے ماہر کے پاس آپ جائیں اور ان کے ذریعے سے اپنے علاج کو مکمل کریں اور انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عید غدیر کے دن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو من کنتو مولا فہذا علی مولا کہا، اس کے لیے نبی نے غدیر کا میدان ہی کیوں چنا؟ کعبے میں بھی یہ بات بولی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے غدیر کا میدان ہی کیوں چنا؟ کیونکہ کعبے میں بھی ہجوم ہوتا ہے، اور انہوں نے غدیر کے میدان میں جب یہ بات بولی اور یہ بھی بولی کہ آگے کے لوگ پیچھے چلے جائیں اور پیچھے کے لوگ آگے چلے جائیں، تو یہ بات مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آئی، پلیز آپ مجھے بتلا دیجیے. شکریہ. ہمارا عقیدہ اور محکم عقیدہ ہے کہ رسول بغیر حکم خدا کے، بغیر وحی کے گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے وہاں ہم تھے نہیں تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کعبے میں آپ اعلان کر دیجئے یا مدینے میں کر دیجئے، ہم تو تھے نہیں وہاں. اب رسول نے یہ کیا، اللہ کے حکم سے کیا. اب بہرحال بہن کا سوال ہے تو ہم دہرائے دیتے ہیں کہ غدیر کا میدان کیوں چنا رسول اللہ نے، اور جو آگے لوگ بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے کیوں بلائے، پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے ان کا انتظار کیوں کیا؟ تو اگر خانہ کعبہ میں اعلان ہوتا تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ عرفات کے میدان میں کیوں اعلان نہیں کیا. جی اگر عرفات میں اعلان ہوتا تو پوچھا جاتا کہ مینا میں کیوں کیوں اعلان ہوا؟ تو یہ تو اللہ کے ارادے میں شامل ہے یہ بات. جی کس پیغام کو کہاں کس شکل میں پہنچانا ہے، اس میں کسی طرح سے ہم انسانوں کی کوئی دخالت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، خانہ کعبہ میں اس زمانے میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی، آج کشادہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی خانہ کعبہ میں جتنی وسعت ہے وہ سارے حاجی ایک وقت میں ایک جگہ پر نہیں آ سکتے. جی یہ کام وہیں ہو سکتا ہے جہاں پہ کھلا میدان ہو. جی کھلے میدان میں ایک وقت میں 1.25 لاکھ کا مجمع آ سکتا ہے. جی 1.25 لاکھ کا مجمع اس زمانے میں بھی، حتیٰ آج بھی خانہ کعبہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا. جی تو لہٰذا یہ چیز ممکن نہیں تھی. بڑے اور اہم پیغام کو بڑے میدان میں پہنچانا تھا،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے، اور ہوا بھی یہی، 1.25 لاکھ لوگوں نے اس پیغام کو سنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بات، دوسری بات، ہماری بہن نے یہ بات کہی کہ حضور اکرم نے معاذ اللہ یہ فرمایا کہ جو آگے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں اور جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ نہیں، ایسا کوئی جملہ نہیں تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ جو ابھی یہاں پر موجود ہیں وہ ٹھہر جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لیا جائے، اور جو آگے بڑھ چکے ہیں ان کو پیچھے بلا لیا جائے۔ یعنی ایک ہی میدان میں سارے افراد موجود ہوں، پیچھے سے آنے والے بھی پہنچ جائیں، آگے بڑھ جانے والے بھی پیچھے آ جائیں، اور جو سامنے موجود وہ بھی ٹھہرے رہیں، تاکہ بہت بڑا مجمع ہو۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مورخین نے 80,000 سے لے کر 1.25 لاکھ تک کے مجمع کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے مجمع جمع ہوا، اور شاید یہی حکمت، البتہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے ذہن میں جو ایک جواب آیا وہ بیان کیا، البتہ اصل حکمت اللہ جانتا ہے۔ شاید یہی حکمت رہی ہو کہ زیادہ سے زیادہ مجمع سنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نجات مل جائے، اس لیے کہ نجات کی ضمانت ہے یہ عید غدیر، اور اگر عید غدیر کو مان لیتے یہ سارے افراد تو یقیناً میدان کربلا کا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ بے شک، شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کسا ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض لے پر اگر اس کے دھندے میں اگر وہ اس کو لاس ہوئے اور وہ اپنا قرضہ نہ بھر پائے، تو کیا اس سے قیامت کے دن گناہ ملے گی اس قرضے کی جو اس نے نہ بھرا ہے؟ تو ہمارے سوال کا جواب ضرور دے، شکریہ، خدا حافظ۔ کسی نے قرض لیا اور اب اس قابل نہیں کہ قرض لوٹائے تو قیامت میں کیا اس پہ عذاب ہوگا؟ سرکار سید الشہداء نے صلوات اللہ وسلام علیہ میدان کربلا میں صرف کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر روکا کہ میرے ساتھ وہی شہادت دے گا جس کے گردن پہ کوئی قرض نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سے علماء نے نتیجہ کیا ہے کہ جس کی گردن پہ قرض ہوتا ہے وہ شہادت کی سعادت نہیں پاتا۔ لہٰذا اگر قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، معاف ذمہ رہے گا۔ اگر ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمیں لکھ کر جانا ہے۔ وصیت کی ذمہ داریوں میں ایک اسی موقع پر سامنے آتی ہے۔ ہم نے اگر کسی سے مال لیا ہے تو ہمیں لکھ کر جانا ہے، تاکہ میں نہیں ادا کر سکا میری اولاد ادا کرے، وہ نہیں ادا کر سکی تو اس کے بعد والی نسل ادا کرے، ورنہ یہ قیامت تک باقی رہے گا اور میدان محشر میں مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ یہی قرض اگر انسان نے لیا اور اگر ادا کر سکتا تھا نہیں ادا کیا تب تو بہت بڑی مصیبت ہے، اور اگر نہیں ادا کر پایا تو وصیت کر کے جانا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کو ادا کر سکیں، یا جن سے قرض لیا ان سے معاف کروا لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ معاف کر دے تو پھر دوسری بات ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو طلاق دے دے، 3 طلاقیں دے دے، اگر وہ پھر اس سے شادی کرنا چاہے کیا وہ اس سے شادی کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر وہ پھر اس سے شادی کرنا چاہے تو پھر وہ جو لڑکی ہے وہ کسی اور آدمی سے شادی کرے گی، اس کے بعد پھر اس کو طلاق دے گی، پھر اس پر وہ لڑکی حلال ہوئے گی، کیا ایسا ہے یا کچھ اور ہے؟ جعفری کے مطابق اگر شرعی طلاق، 3 طلاق جو شرعی ہے، طلاق والی نہیں، جو شرعی طلاق ہے، کسی خاتون کو دے دی گئی ہے اور پھر اسی شوہر سے اگر وہ عقد کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے اشارہ کر دیا وہ بڑا جامع اشارہ ہے کہ طلاق زبان سے لفظ طلاق کہہ دینے سے نہیں منعقد ہوتا۔ طلاق کے لیے خاص صیغے ہیں، اور ان صیغوں کے ادا کرنے کے بعد یہ خاتون مطلقہ کہلائے گی، اور اس کو عدت گزارنی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد یہ دوبارہ میرج کرے اور پھر اسی شخص کے ساتھ شادی کرنے کے بعد یہ دوبارہ طلاق دے تو پھر یہ دوسرا طلاق ہے۔ لیکن اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر شوہر نے یا شوہر کے وکیل نے 2 بار صیغہ جاری کیا تو وہ سیکنڈ والا تاکید شمار ہوتا ہے، سیکنڈ طلاق نہیں شمار ہوتا۔ اب وہ جتنے بھی صیغے پڑھے جائیں گے وہ سب پہلے والے صیغے کے لیے تاکید ہوتے ہیں، وہ نیکسٹ طلاق نہیں ہوتے ہیں کہ مثلا اگر 5 طلاق کے صیغے جاری ہو تو 5 طلاق ہو جائے، 50 پڑھ دیے تو 50 ہو جائے، نہیں ہوتا، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ اگر 3 صیغے پڑھے گئے یا 4 صیغے پڑھے گئے، نتیجے میں وہ 1 طلاق شمار ہوگا، اور اس کے بعد بھی ابھی بھی شوہر کو اختیار ہے، وہ چاہے تو عدت میں اسی خاتون سے رجوع ہو سکتا ہے اگر طلاق رجیع ہے، اور اگر نہ چاہے
تو پھر بعد میں طلاق کا عدت ختم ہو جانے کی طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ چاہے تو اسی بچی سے اسی خاتون سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ ہلو جی السلام علیکم، میں منہال حسین دلی سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خمس میں جو عورتوں لوگ کی جو جیویلری ہوتا ہے اس کا بھی خمس نکالا جاتا ہے؟ اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ جو جیولری ہے خاتون کی وہ استعمال شدہ ہے یا نہیں ہے، اور خمس کے پیسے ادا کرنے کے بعد لیا ہے یا پہلے؟ دیکھیے اس کی کئی صورتیں ہیں جی۔ یہ جو ایک خاتون کے پاس جیولری ہے یا اس کے پاس زیورات ہیں، یہ زیورات یہ خاتون کے پاس اس عمر میں ہیں کہ جس عمر میں وہ ابھی اس زیورات کو استعمال کر سکتی ہے، مثلاً 30 35 40 45 55 اس عمر تک اگر ہے، یا 60 سال مثلاً، کہ جس عمر میں عام طور پر خواتین استعمال کرتی ہیں، اگر رکھی بھی رہے یہ جیولری تب بھی اس پر خمس نہیں ہے۔ جی۔ لیکن اگر اس عمر میں خاتون داخل ہو چکی ہے کہ جس عمر میں اب خواتین عام طور پر نہیں استعمال کرتی جیولری کو، اور اب اگر نہ استعمال کر رہی ہو خاتون تو اس پر خمس دینا ہوگا۔ جی۔ لیکن اگر اس عمر میں آ جانے کے بعد بھی اس نے ان زیورات کو استعمال کر لیا تو اب اس کو خمس نہیں دینا ہے۔ شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں رانچی سے بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم تو سال میں خمس نکالتے ہیں، لیکن اگر مان لیجئے ہمیں کوئی پیچھے کی بقایا رقم اگر ملتی ہے جو ہمیں نوکری میں نہیں ملی، بعد میں ابھی ریٹائر ہونے کے بعد اگر مان لیجیے کچھ ہمارا باقی ملتا ہے پیسہ 2-4 لاکھ جو بھی رہے، تو اس میں سے پھر ہم خمس کیسے نکالیں گے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسے تو ہم ہر سال نکالتے ہیں، جو سال کا جو خمس ہوتا ہے یہ ہم کو ذرا سا کنفرم کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خمس کے پابند ہیں، ہر سال نکالتے ہیں، لیکن وہ پیسہ جو سروس ختم ہونے کے بعد ملتا ہے اس پہ خمس ہے یا نہیں؟ جی، چونکہ یہ رقم ہر سال کی جمع شدہ ایک مشت مل رہی ہے سروس مکمل ہونے پر، لہٰذا یہ رقم ملنے پر پہلے خمس نکالا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس رقم کو استعمال کیا جائے گی۔ یہ ذہن میں رہے، اس رقم کے مل جانے کے بعد پھر خمس کی تاریخ آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جی، فوراً یہ نکالنا رقم ملتے ہی پہلے خمس نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ استعمال کی جائے گی۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام ایان عباس ہے، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہاں سے ان کے سارے ثواب جیسے نماز ہے، روزے ہیں، سب ان کے بخشے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو وہاں ملتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کس لڑکے نے کیسے دیے؟ میرا یہ کوشچن ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ انتقال کے بعد میں جو ہم مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں پیسوں کے ذریعے اور ہدیہ کرتے ہیں، وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے؟ اتفاقاً روایت میں یہ لفظ وارد ہوا ہے جی، کہ جس موقع پر نعمت کسی مرحوم تک پہنچتی ہے جی، اور وہ پلٹ کر پوچھتا ہے کہ یہ فرشتے سے کہاں سے آیا، جی، تو وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ تمہارے مثلاً فلاں بیٹے نے، تمہارے مثلاً بھائی نے، تمہاری وائف نے، جس نے بھی بھیجا ہے اس کا ذکر آتا ہے، روایت میں آیا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی باقاعدہ اس مرحوم کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کس ذریعے سے، کس کے توسط سے یہ گفٹ آیا ہے، گفٹ آیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے، جی، جی، لہٰذا ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، خاص طور سے جی، جو علماء نے تاکید کی ہے کہ ان مرحومین کو کہ جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے جی، یا وارث ان تک کچھ ایصال ثواب نہیں کرتا، ظاہر ہے بہت سے ایسے افراد شادی کے بغیر دنیا سے چلے گئے یا لا ولد دنیا سے چلے گئے، ایسے افراد کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تاکہ ان تک بھی کچھ نہ کچھ گفٹ پہنچے اور پھر ان کی دعائیں ان زندہ افراد تک یقیناً آتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں سید محمد تقی مٹیا برج کولکتہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرنا ہی فضائل شمار ہوتا ہے، یا پھر ان کے ارشادات جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں وہ بھی فضائل کا حصہ ہیں؟ ان ذاکرین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کی ارشادات کو اپنی مجلسوں میں شامل نہیں کرتے؟ اور فقط خدا حافظ۔ مجلس مکمل جو ہوتی ہے یقیناً ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، فضائل اور ان کے مناقب، ان کے ارشادات اور ان کے مصائب، یہ مجلس کا مکمل خاصہ یہی ہے،
اور اکثر یہی ذاکرین اور علماء کرتے ہیں. لیکن اگر کچھ صرف فضائل پڑھتے ہیں اور ان کے ارشادات بیان نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ کسی بھی شخص کے لیے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ پہچانے اور پھر اس کے بعد وہ اطاعت کرتا ہے. جی. ہم اللہ کو نہ جانتے ہوں تو نماز نہیں پڑھیں گے. جی. ہم نماز کی طرف تبھی آئیں گے جب ہم کو اللہ کی معرفت مل جائے. بے شک. جی. فضائل اہل بیت اطہار کی بھی یہی صورتحال. جی. پہلے پہچاننا ہوگا، اور اس لیے لفظ کہوں کہ پہلے پہچنوایا جائے اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار کی اطاعت کا مرحلہ آئے گا. جی. لہٰذا صرف فضائل یقیناً بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کے ارشادات، فرمودات اور ان کے بیانات اور ان کی احادیث اور ان کی سیرت، اس کو بھی بیان کیا جائے. لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ فضائل چھوڑ دیے جائیں. جی. فضائل کی بنا پر اہل بیت اطہار کی معرفت ہوگی. جی. اور جب سیرت بیان ہوگی تو خود بخود زندگی اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی بنا پر کامیاب و کامران ہوگی. بہت بہت شکریہ آقا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. ہم شبنم بول رہے ہیں جمشید پور سے. ہمارا سوال ہے مولانا صاحب سے. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے مٹی میں کوئی جائے تو کیا کسی کو سلام نہ کرے یا تو کوئی اس کو سلام نہ کرے؟ اس کا جواب ہمیں دیجیے مولانا صاحب. خدا. میت میں شرکت کرنے میں یہ کسی ایک جگہ کا شاید ذکر کر رہی ہیں کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں کے اوپر مومنین موجود ہیں تو ان کو سلام کیا جائے گا. جی. اور بقیہ مومنین بھی جواب سلام دیں گے. جی. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جی. کہ قبرستان میں یا قبروں کے قریب یا میت کے پاس سلام نہ کیا جائے. شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا جاوید صاحب. میرے گھر میں برکت روزی بالکل اڑ گئی ہے. کچھ ایسے دعا بتاؤ تو روزی برکت خود غیب سے آ جائے. برکت کے لیے کہ برکت حاصل ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی عبادتوں پہ توجہ دیں. ایک یعنی ہم نماز کی پابندی کر رہے ہوں، بقیہ عبادتیں ہمارے ساتھ ہوں. دوسرے اپنی غذا کی طرف توجہ دیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ نجس غذا ہماری برکت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو. تیسرے یہ کہ اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت اطہار لے کر آئیں. تذکرہ اہل بیت اطہار خود برکتوں کا سبب ہے. حتیٰ سرکار امیر المؤمنین کا نام برکت لے کر آتا ہے. لہٰذا اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت اطہار کی بزم ہو، مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں، خود بخود برکت آئے گی. لیکن ان سب سے پہلے عبادتوں پر توجہ دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی غذا پر بھی توجہ دیں. اور گناہ تو یقیناً انسان کے ان کے ساتھ ہیں تو برکت نہیں آئے گی. گناہوں سے بھی خود کو دور کریں اور ذکر اہل بیت اطہار اپنے گھر میں لے کر آئیں. انشاءاللہ اللہ برکت عطا کرے. انشاءاللہ. شکریہ آقا. جی میرا نام مسکان ہے، میں یو پی سے بول رہی ہوں اور میرا سوال یہ ہے، بہت پریشانیاں ہیں گھر میں. وہ ساری حالات کی وجہ سے کاروبار چل نہیں رہا ہے، تو قرضہ بھی تھوڑا سا چڑھا ہوا ہے. نماز کی پابندی سے کر رہے ہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں. اس طرح ایک مسلمان کو چلنا چاہے کوشش کر رہے ہیں اسی پہ چلنے کی، یعنی کسی کا برا نہیں چاہنا وغیرہ. پھر بھی پریشانیاں ایسے گر لیتی ہیں کہ انسان سوچ سوچ کے بہت پریشان ہو جاتا ہے. مولانا آپ سے گزارش ہے کہ کوئی دعا فرمائیں ہمارے حق میں اور بتائیں کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی جادو وغیرہ کیا ہو یا کسی کو کسی کی نظر لگ گئی ہو. لگ رہا ہے نظر ہی، کیونکہ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا تو بیچ میں بیٹھ ہی گیا. السلام. معاشی پریشانی ہوتی تو ذہن یہاں وہاں بھٹکتا زیادہ ہے. یہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی اتنی پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ ان کا ذہن جا رہا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا یا رزق بند کر دیا ہے. اس کا کوئی توڑ یا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا چاہتی ہیں. پروردگار عالم اپنے بندے کو کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی نہ دے کر آزماتا ہے. یہ اللہ کی آزمائش اور امتحان ہے. اس امتحان میں ثابت قدم رہنا یہ ایک بہت بڑا انسان کا ہنر ہے. بے شک. اس میں دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے کے بجائے اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادتوں میں کمی پیدا ہوئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری غذا میں کوئی
ایسی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے شامل ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری طرف گناہ آئے اور ہم نے گناہوں کو انجام دینا شروع کر دیا، ان سب پہ بھی توجہ قطع رحم نہ کیا ہو، خاندان والوں سے تعلقات نہ توڑے ہوں، کسی کا حق ضائع نہ کیا ہو، یا مثلا میراث لینے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ زیادتی یا زیادہ روی اختیار کی ہو، یہ ساری چیزوں پہ توجہ دیں۔ اور اگر ان سب میں سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں والدین ناخوش ہیں یا بقیہ اہل خانہ میں کوئی ایسا ہے کہ جو شکوہ شکایت رکھتا ہو، یہ سب بھی ٹھیک ہو تو پھر انسان آئے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، اپنی عبادتوں کو اور زیادہ قوی کرے۔ مثلا روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ انسان سورہ واقعہ پڑھے، اللہ برکت دیتا ہے۔ مثلا انسان اپنے گھر میں یہی حدیث قصہ کی تلاوت کرے، اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ معصومین کی زیارت، بالخصوص زیارت سرکار سید الشہداء، زیارت عاشورہ، اس کی تلاوت کرے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو گھر میں برکت لے کر آتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ کرے تو ان سب کے ذریعے سے انشاءاللہ برکت آئے گی، اور جب برکت آنا شروع ہو تو ان عبادتوں میں کمی نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ اور زیادتی ہو جائے، بلکہ اور اضافہ ہو جائے اس میں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ میں سید ساجد حسین سریہ روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ جنازے کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو ایک شخص اس قبر کے کھلے رہنے تک اندر رہتا ہے، کیونکہ تلقین پڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سن اور سمجھ۔ اندر والا شخص اس کے سامنے کبھی دائیں کبھی بائیں بازو کرتا رہتا ہے۔ تلقین پوری ہونے کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے۔ میرا یہاں سوال ہے کہ کیا جنازے کو تلقین کی آواز جاتی ہے؟ جنازے کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا صحیح ہے؟ تفصیل سے حقیقت بتائیں گے۔ میرا دوسرا سوال ہے، ماہ محرم شروع ہونے والا ہے، کافی عالم دین ذاکر آتے ہیں جن سے ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہے، مگر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب مجلس شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ اذان خانے کے باہر دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرا سوال ہے کیا یہ صحیح ہے؟ آپ سے التجا ہے کہ آپ یہ پیغام دیں کہ لوگ اذان خانے میں آئے اور مجلس کا ثواب دیں۔ ضرور جواب ضرور دیں گے۔ خدا حافظ۔ ان کا پہلا سوال، تلقین جو ہمارے یہاں 2 بار پڑھی جاتی ہے، یہ تو سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، صحیح ہے یہ؟ یقیناً۔ اور سنتے ہیں، مردہ سنتا ہے۔ جی جی، ہمارے بھائی کے جو پہلے سوال کے 2 حصے ہیں، جن میں ایک وہ شانہ ہلانے کے سلسلے میں سوال پوچھا، اور دوسرے یہ کہ کیا وہ قبر میں لیٹے ہوئے مرحوم کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، یعنی وہ لفظ شاید مردہ صحیح نہ ہو، مرحوم سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں۔ تو ان دونوں کا جواب یہی ہے کہ معصوم نے روایتوں میں فرمایا ہے، باقاعدہ وارد ہوا ہے کہ اس قبر میں لیٹے ہوئے مرحوم کے شانے کو ہلایا جائے۔ حتیٰ مرحوم شیخ عباس قمی نے جو روایت نقل کی ہے 13 کام جو کرنے چاہیے قبر میں لٹانے کے بعد مرحوم کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ داہنے ہاتھ سے داہنا شانہ اس مرحوم کا اور بائیں ہاتھ سے بایاں شانہ مرحوم کا ہلایا جائے، بلکہ وہاں پر محکم طریقے سے ہلانے کی بات ہے۔ اور روایت میں یہ لفظ وارد ہوا ہے کہ اپنے منہ کو مرحوم کے کان کے پاس لے جائے، اور پھر وہ انسان جو اندر موجود ہے وہ تلقین پڑھے۔ لیکن عام طور سے ظاہر ہے کہ حافظے میں نہیں ہے ان کے، لہٰذا اوپر بیٹھا ہوا انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ شانہ ہلا رہے ہوتے ہیں کان کو ان کے منہ کے پاس۔ وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یا فلان ابن فلان، وہاں پر مرحوم کا نام اور ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ اس کو دہرانا ہوتا ہے اس انسان کو جو قبر میں موجود ہے۔ کیوں؟ ان سب کی وجہ یہی ہے کہ وہ مرحوم ان جملوں کو سن رہے ہیں۔ روایت میں اس کی حکمت یہی بیان ہوئی ہے کہ ابھی جیسے ہی یہ قبر بند ہوگی فوراً منکر نکیر آئیں گے، اور پھر ان سے جو سوالات شروع ہوں گے وہ یہی اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، ائمہ اطہار کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور ان سب کو بیان کیا جائے۔ یہ سارے علماء نے اسی انداز میں بیان کیا ہے، اور تلقین کا وہی طریقہ ہے کہ جو روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ جو آج ہمارے درمیان شانہ ہلا کر اس تلقین کو پڑھنے کا ہمارے درمیان رواج ہے، یہی طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ ماہ محرم، ماہ سفر، یہ جو ایام اعظم اس میں مجالس ہوتی ہیں، اس میں جو لوگ مجلس سننے والے ہوتے ہیں تو آگے بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ باہر کھڑے ہو کر گپے اور بات چیت کرتے ہیں، اور جب مصائب کا وقت ہوتا ہے جب اندر آ جاتے ہیں، جب
یا ماتم ہوتا ہے جب اندر آ جاتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مجلس ہماری عبادت ہے جی، اور عبادت میں تاخیر مناسب نہیں ہے. جی، مثال کے طور پر جب نماز با جماعت کہیں پر منعقد ہو رہی ہو، وہاں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور پیچھے اپنے بقیہ سارے کاموں بقیہ افراد مصروف نہیں. جماعت قائم ہوئی، حتیٰ اگر مستحبی نماز انسان پڑھ رہا ہے اپنی نماز کو ختم کرے، توڑے اور آ کر جماعت میں شامل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت سے پیچھے نہیں رہنا ہے. ہماری یہ مجلسیں یہ عبادت ہیں. ذکر پروردگار، ذکر رسالت مآب، ذکر اہل بیت اطہار، یہ خود عبادت ہے. اس عبادت میں جتنی جلدی شامل ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی ساتھ علم میں بھی اضافہ ہوگا. لہٰذا یہ طریقہ کار ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا. یہ اب ایک نئی روش شروع ہوئی ہے کہ خاص لوگ ابتدا سے بیٹھیں گے، کچھ لوگ درمیان مجلس آئیں گے اور کچھ ایسے افراد ہوں گے جو مسائب میں پہنچیں گے، کچھ دعا کے موقع پر. یہ جو تفریق ہوئی یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ ابتدائی مجلس ہے. ہم کو یاد ہے ہم لوگ کے بچپن میں مجمع شروع سے آ کر بیٹھتا تھا. جی بے شک. جی اب یہ طریقہ کار کیوں شروع ہوا؟ یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اس پرانے اچھے مناسب روش اور طریقہ کار کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. اس عبادت کو عبادت ہی کے انداز سے منعقد کریں، اس کو عادت نہ بننے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.